नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आप अलैहिस्सलाम की रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया यानी जिलहज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इनमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को छोड़कर बाकी 5 वही थे जो पिछले साल भी आ चुके थे और इनके अलावा 7 आदमी नए थे जिनके नाम ये हैं: माज बिन हारिस, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा, अबुल हैसम बिन तैजिहान, उवैम बिन सादा। इनमें से सिर्फ अखीर के 2 आदमी कबीला औस से थे, बाकिया सब के सब कबीला खजरत से थे। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिना में अक़बा के पास मुलाकात की और आप अलैहिस्सलाम से चंद बातों पर बैत की। ये बातें वही थीं जिन पर आइंदा सुलह हुदैबिया के बाद और फतह मक्का के वक्त औरतों से बैत ली गई। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़कर कोई बहतान न लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी न करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा उसका अजर अल्लाह पर है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर उसे दुनिया ही में उसकी सजा दे दी जाएगी तो ये उसके लिए कफ़ारा होगी, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर अल्लाह उस पर पर्दा डाल देगा तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सजा देगा और चाहेगा तो मुआफ कर देगा। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने इस पर आप अलैहिस्सलाम से बैत की। बैत पूरी हो गई और हज खत्म हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के हमराह यसरब में अपना पहला सफ़ीर भेजा ताकि वह मुसलमानों को इस्लामी अहकाम की तालीम दे और उन्हें दीन के दरोबस्त सिखाए, और जो लोग अब तक शिर्क पर चले आ रहे हैं उनमें इस्लाम की अशात करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफारत के लिए साबिकीनुल अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब किया जिसका नाम नामी और इसमें गिरामी मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना पहुँचे तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर नज़ूल फरमा हुए। फिर दोनों ने मिलकर अहले यसरब में जोश व खरोश से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु मुक़री के खिताब से मशहूर हुए। मुक़री के मानी हैं पढ़ाने वाला। उस वक्त मौल्लिम और उस्ताद को मुक़री कहते थे। तबलीग के सिलसिले में उनकी कामयाबी का एक निहायत शानदार वाक़या ये है कि एक रोज़ हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें हमराह लेकर बनी अब्दुल अशहल और बनी ज़फ़र के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए और वहाँ बनी ज़फ़र के एक बाग के अंदर मरक नामी एक कुएं पर बैठ गए। उनके पास चंद मुसलमान भी जमा हो गए। उस वक्त तक बनी अब्दुल अशहल के दोनों सरदार यानी हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत उसैद बिन हुदैर मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें जब खबर हुई तो हज़रत साद और हज़रत उसैद से कहा कि ज़रा जाओ और उन दोनों को जो हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं डांट दो और हमारे मोहल्ले में आने से मना कर दो। चूँकि असद बिन ज़ुरारा मेरी खाला का लड़का है इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना ये काम मैं खुद अंजाम दे देता। उसैद बिन हुदैर ने अपना हरबा उठाया और उन दोनों के पास पहुँचे। हज़रत असद ने उन्हें आता देख कर हज़रत मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, यह अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये बैठा तो इससे बात करूंगा। उसैद पहुंचे तो उनके पास खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। बोले, तुम दोनों हमारे यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाते हो। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो हमसे अलग ही रहो। मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्यों ना आप बैठें और कुछ सुने, अगर बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लें, पसंद ना आए तो छोड़ दें। उसैद ने कहा, बात मुनसिफाना कह रहे हो। उसके बाद अपना हरबा गाड़ कर बैठ गए। अब हज़रत मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की बात शुरू की और कुरान की तिलावत फरमाई। उनका बयान है कि बखुदा हमने उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने ज़बान खोली तो फरमाया, ये तो बड़ा ही उम्दा और बहुत ही खूब तर है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक की शहादत दें, फिर 2 रकत नमाज पढ़ें। उन्होंने उठकर गुस्ल किया या कपड़े पाक किए, कलमा शहादत अदा किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बोले, मेरे पीछे एक और शख्स है,
اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کا اشارہ سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں شریک تھے۔ اسید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بولے، میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب اسید رضی اللہ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن جب ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم اے ابو احامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا۔ اس لیے مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ سعد نے کہا، انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ مصعب رضی اللہ عنہ اسد بن زرارہ کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور خطمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑ رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچے تو درپردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحج کو منی میں جمرۃ الاولی یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں گے۔
اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں۔ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام تھے جو بھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے۔ مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپ کے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور عورتیں۔ ایک عمارہ نسیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری منی اسماء بنت عمر تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے۔ ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ علیہ السلام سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس پر کرو، نمبر 1 چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، نمبر 2 تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی
اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں، پھر اللہ آپ علیہ السلام کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر کہا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ میں سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو 11 نبوی اور 12 نبوی کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ پتہ لگانا بھی مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو عباس بن عبادہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ ان کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ جی ہاں کی آوازوں پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کی، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے کہا، جو ان 70 آدمیوں میں سے سب سے کم عمر تھے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ علیہ السلام کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت اسد بن زرارہ مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر ہوئیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آیا۔
9 खजरत से मुंतखब किए गए और 3 औस से, जिनके नाम ये हैं: असद बिन जुरारा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, बरा बिन मारूर, उबादा बिन सामित, साद बिन रबी, राफे बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन अम्र, साद बिन उबादा, मुंजिर बिन अम्र। औस की तरफ से उसैद बिन हुदैर, रिफा बिन अब्दुल मुंजर, साद बिन खैसमा। जब इन नुकबा का इंतखाब हो चुका तो इनसे सरदार और ज़िम्मेदार होने की हैसियत से रसूलुल्लाह ने एक अहद लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के जुमला मामलात के कफ़ील हैं, जैसे हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से कफ़ील हुए थे, और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफ़ील हूँ। उन सब ने कहा, जी हाँ। मुआहिदा मुकम्मल हो चुका और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि एक शैतान को इसका पता लग गया। चूंकि ये इंकिशाफ बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ था और इतना मौका न था कि ये खबर चुपके से कुरैश को पहुंचा दी जाए और वो अचानक इस इज्तिमा के शुरका पर टूट पड़ें और इन्हें घाटी में ही जा लें, इसलिए उस शैतान ने झट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद आवाज से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, ये पुकार लगाई, खैमे वालों, मोहम्मद को देखो, इस वक्त बद्दीन इसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जमा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस घाटी का शैतान है। ओ अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं। इस शैतान की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्बास बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने आप अलैहिस्सलाम को हक़ के साथ मबूस फरमाया, आप चाहें तो हम कल अहले मिना पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़ें। आपने फरमाया, हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया है, बस आप लोग अपने डेरों में चले जाएं। उसके बाद लोग वापस जाकर सो गए, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ये खबर कुरैश के कानों तक पहुंची तो गमो अलम की शिद्दत से उनके अंदर कोहराम मच गया, क्योंकि इस जैसी बैत के जो नताइज उनके जानो माल पर मुरतब हो सकते थे, उसका उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। चुनाचे सुबह होते ही उनके रऊसा और अकाबिरीन के एक भारी भरकम वफ्द ने इस मुआहिदे के खिलाफ सख्त एहतजाज के लिए अहले यसरब के खैमों का रुख किया और यूं अर्ज परदास हुए, खजरज के लोगों, हमें मालूम हुआ है कि आप लोग हमारे इस साहब को हमारे दरमियान से निकाल ले जाने के लिए आए हैं और हमसे जंग करने के लिए इसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। हालांकि कोई अरब कबीला ऐसा नहीं जिससे जंग करना हमारे लिए इतना ज्यादा नागवार हो जितना आपसे है। लेकिन चूंकि मुशरिकीन खजरज इस बैत के बारे में सिरे से कुछ जानते ही न थे, क्योंकि ये मुकम्मल राजदारी के साथ रात की तारीकी में ज़ेरे अमल आई थी, इसलिए उन मुशरिकीन ने अल्लाह की कसम खा खा कर यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम इस तरह की कोई बात सिरे से जानते ही नहीं। बिलाखिर ये वफ्द अब्दुल्लाह बिन उबई के पास पहुंचा, वो भी कहने लगा, ये बातिल है, ऐसा नहीं हुआ और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी कौम मुझे छोड़कर इस तरह का काम कर डाले। अगर मैं यसरब में होता तो भी मुझसे मशवरा किए बगैर मेरी कौम ऐसा न करती। बाकी रहे मुसलमान तो उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा और चुप साध ली। उनमें से किसी ने हाँ या नहीं के साथ जबान न खोली। आखिर रऊसाए कुरैश का रुझान ये रहा कि मुशरिकीन की बात सच है, इसलिए वो नामुराद वापस चले गए। रऊसाए मक्का तकरीबन इस यकीन के साथ पलटे थे कि ये खबर गलत है, लेकिन इसकी कुरेद में वो बराबर लगे रहे। बिलाखिर उन्हें यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि खबर सही है और बैत हो चुकी है, लेकिन ये पता उस वक्त चला जब हुज्जाज अपने अपने वतन रवाना हो चुके थे। इसलिए उनके सवारों ने तेज रफ्तारी से अहले यसरब का पीछा किया, लेकिन मौका निकल चुका था। अलबत्ता उन्होंने साद बिन उबादा और मुंजिर बिन अम्र को देख लिया और उन्हें जा खुदेड़ा, लेकिन मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा तेज रफ्तार साबित हुए और निकल भागे। अलबत्ता साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु पकड़ लिए गए और उनका हाथ गर्दन के पीछे उन्हीं के कजावे की रस्सी से बांध दिया गया। फिर उन्हें मारते पीटते और बाल नोचते हुए मक्का ले जाया गया, लेकिन वहां मुतिम बिन अदी और हारिस बिन हर्ब बिन उमैया ने आकर छुड़ा दिया, क्योंकि उन दोनों के जो काफिले मदीना से गुजरते थे वो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ही की पनाह में गुजरते थे। उधर अंसार उनकी गिरफ्तारी के बाद बाहम मशवरे कर रहे थे कि क्यों ना धावा बोल दिया जाए, मगर इतने में वो दिखाई पड़ गए। उसके बाद तमाम लोग बखैरियत मदीना पहुंच गए। यही अक़बा की दूसरी बैत है जिसे बैत अक़बा कुबरा कहा जाता है। ये बैत एक ऐसी फ़ज़ा में ज़ेरे अमल आई जिस पर मोहब्बत और वफादारी, मुंतशिर अहले ईमान के दरमियान ताउन और तनासुर, बाहमी एतमाद और जांसुपारी और शुजात के जज्बात छाए हुए थे। चुनाचे यसरबी अहले ईमान के दिल अपने कमज़ोर मक्की भाइयों की शफ़क़त से लबरेज थे। उनके अंदर भाइयों की हिमायत का जोश था और उन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ गम और गुस्सा था। उनके सीने अपने उस भाई की मोहब्बत से सरशार थे जिसे देखे बगैर महज लिल्लाह फिल्लाह अपना भाई करार दे लिया था।
اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ ایمان جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔